ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں اور خطیب ہیں، انصار کے خطیب تھے حضرت ثابت بن قیس۔ اب جو خطابت کرتے ہیں، جو تقریر کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کی آواز فطری طور پر بلند ہو جاتی ہے، تو ان کی آواز بھی بہت زیادہ بلند تھی، قوی تھی۔ جب اللہ کا وہ فرمان نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، یعنی اپنی آوازوں کو نبی کی بارگاہ میں پست رکھو، اس انداز سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ۔ اور آگے رب نے فرمایا کہ نہیں کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات جب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، اللہ کا کلام جب نازل ہوا تو اب بے قرار ہو گئے، مضطرب ہو گئے، بے چین ہو گئے، عجیب کیفیت آپ پر طاری ہو گئی، گریہ وزاری کرنے لگے، رونے لگے اور زبان سے کہنے لگے میں تو جہنمی ہو گیا، الحیاء باللہ۔ صحابی رسول ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے خادم ہیں، خطیب ہیں انصار قبیلے کے، اور مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ادنا سی گستاخی بھی اگر بے دہانی میں ہو جائے وہ اپنے آپ کو مومن تسلیم نہیں کرتے تھے۔ کس معیار پہ جا کر ان صحابہ اکرام نے اپنا استفسار کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے خود کہا کہ میں تو جہنمی ہو گیا، اللہ کا کلام نازل ہو گیا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، میں تو نہ جانے کتنی بار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کی آواز سے زیادہ بلند کر کے بولا ہوں، تو برباد ہو گیا، اب میرے پاس رہا کیا؟ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنے گھر میں سکونت اختیار کر لی اور کچھ روز مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، لیکن میرے آقا وہ تو رؤوف الرحیم ہے، وہ تو اپنی جان سے زیادہ اپنے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ، آقا علیہ السلام اپنے ہر صحابی کی فکر کرتے تھے، کسی صحابی کو آپ نے نظر انداز نہیں کیا، نہ کسی صحابی کو نظر انداز کیا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن نہ کسی امتی کو نظر انداز کریں گے۔ جہاں سارے نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری، آدم علیہ السلام بھی کہیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام بھی کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس جاؤ، لیکن میرے آقا یہ نہیں فرمائیں گے تم فلاں نبی کے پاس جاؤ، بلکہ آقا فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا اللہ کے حضور، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ آقا تسلی دیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے، اللہ ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ تو یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ، آپ نے کسی صحابی کی بات کو نظر انداز نہیں کیا۔ آپ کی مجلس میں، آپ کی نورانی محفل میں اگر کوئی صحابی غیر حاضر رہتا تو آقا علیہ السلام معلوم کرتے، پوچھتے کیا بات ہے، آج فلاں صحابی نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ اکرام کو اگر معلوم ہوتا تو وہ ان کی غیر حاضر ہونے کی علت کو بیان کر دیتے، اور جسے معلوم نہیں ہوتا تو کہتے یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سعد کیا بات ہے، ثابت نظر نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ میرے پڑوسی ہیں، اگر بیمار ہوتے، علیل ہوتے تو مجھے اس بات کی خبر ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کر تفتیش کرو، ان کی خیریت لو، کیا بات ہے، کیوں نہیں آ رہے؟
حضرت سعد تشریف لائے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں، آپ سے ملاقات کی، سلام پیش کیا، اور آقا علیہ السلام کا ارشاد ان کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے، حضور نے آپ کو یاد فرمایا ہے، آپ مجلس میں محفل میں کیوں تشریف نہیں لاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ سعد میرے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ میرے پاس رہا کیا؟ میں تو اب جہنمی ہو گیا۔ کیا تم نے اللہ کا وہ کلام نہیں سنا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، نبی کی آواز کے آگے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ سعد کیا تم نہیں جانتے میں مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ بلند آواز سے بولا ہوں؟ سعد میرے پاس رہا کہ میں کس منہ سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤں؟ اللہ، یہ ادب، یہ احترام، یہ تعظیم ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ادب و احترام سے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، یہ اس قدر مصطفیٰ علیہ السلام کے ادب میں غلو کرنا، یہ تو اس دور میں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے۔ اس دور میں تو اعلیٰ حضرت نہیں تھے، انہیں کس نے سکھایا؟ وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کا ادب ایمان کا جز ہے، مصطفیٰ کی محبت ایمان کو کامل کرتی ہے۔ جس کے دل میں مصطفیٰ کا ادب نہ ہو، جس کے دل میں مصطفیٰ کا احترام نہ ہو، وہ کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، کتنے طواف کر لے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں وہی عبادت قابل قبول ہے جو عبادت مصطفیٰ کی محبت میں ڈوب کر کے جائے گی۔ اللہ کو وہی روزے محبوب ہیں جو روزے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر کے جائیں گے۔ اللہ کو وہی عبادت، وہی نماز، وہی تلاوت محبوب ہوگی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت اور آپ کے فرمان کے عین مطابق ادا کی جائے گی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت سعد نے ان کی بات سنی اور مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، ثابت بن قیس تو یہ کہہ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ثابت تو جنتی لوگوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ ثابت کا زور سے بولنا بے ادبی کے زمرے میں تھوڑی آئے گا، تو ان کی آواز فطری طور پر بلند ہے۔ ثابت کو بشارت دے دو کہ ثابت جنتی لوگوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ نہ کسی صحابی کو آپ نے نظر انداز نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ دکھائیں کائنات کے اندر کوئی ایسا قائد ہو جو اپنے ماننے والوں کی اتنی فکر کرتا ہو، دکھائیں کوئی ایسا حاکم ہو، دکھائیں کوئی ایسا بادشاہ ہو جو اپنی رعایا کی ایسی فکر کرتا ہو۔ اللہ نے جنہیں شہنشاہ کائنات بنایا ہے، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق، یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تو ان حکایات سے، ان واقعات سے ہمیں یہ درس لینا چاہیے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کا کتنا ادب ہے۔ جس محفل کو مصطفیٰ علیہ السلام سے منسوب کر دیا جائے اس محفل کا ادب کریں، اس محفل کے ادب کو ملحوظ رکھیں، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی ظاہر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کے نام کا ادب، آقا علیہ السلام کی نعت کا ادب، آقا علیہ السلام کے ارشادات، آپ کے فرامین، آپ کے ذکر، آپ کی مجلس کا ادب کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ